حیدرآباد دکن میں نظام شاہی سلطنت کا آغاز سن 1724 میں نظام الملک سے ہوا تھا۔ حیدرآباد کی شاہی ریاست کو ہندوستان کی امیر ترین ریاست کہا جاتا تھا۔ اس ریاست کی بے پناہ دولت کے بارے میں جولائی 1948 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے برطانوی پارلیمان کو آگاہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے 52 رکن ممالک میں سے 20 حیدرآباد دکن سے چھوٹے ہیں اور ان میں سے 16 کی آمدنی نظام حیدرآباد کی شاہی ریاست سے کم ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سن 1949 میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ ریاست حیدرآباد کے کل اثاثوں کی مالیت تقریباً 2 ارب امریکی ڈالر ہے۔ حیدرآباد کے آخری نظام مکرم جہاں کے دادا میر عثمان علی خان کا شاہی گاڑیوں کا گیراج رولز رائس کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان گاڑیوں کے پیٹرول کا سالانہ خرچ اس زمانے میں 90,000 امریکی ڈالر تھا۔ ان کے دادا میر عثمان کے پاس 14,718 افراد کا عملہ تھا۔ فروری 1937 میں ٹائمز میگزین نے میر عثمان علی کو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا تھا، لیکن ان کی فضول خرچیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اس امیر ترین ریاست کے آخری سربراہ مکرم جاہ کا انتقال جنوری 2023 میں ترکی کے شہر استنبول میں 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں ہوا۔ مکرم جاہ نے وراثت میں ملنے والی کروڑوں ڈالر کی جائیداد اور مال و دولت کو برباد کر دیا تھا۔ جس ریاست کا طرز حکمرانی فضول خرچی پر مبنی ہو اور ان کی کوئی معاشی منصوبہ بندی نہ ہو تو وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ دوسری طرف کوریا، سنگاپور اور وہ مغربی ممالک جنہوں نے شاندار معاشی منصوبہ بندی کی، اپنے عللو تللو اور غیر ضروری اخراجات کو کم کیا اور اپنے ملکوں کو فلاحی ریاست بنایا، آج دنیا بھر میں ان کا سکہ چلتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح IMF کا نواں ریویو ہو جائے۔ پاکستان نے IMF معاہدے کی بحالی کے لیے برطانیہ اور امریکہ سے مدد بھی مانگی ہے، لیکن بات ابھی تک بن نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہت بڑی کمی کی ہے، لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 4 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اگلے مالی سال میں پاکستان کو 25 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جو کہ بغیر IMF ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ معاشی بحالی کے لیے حکومت اپنا پلان B سامنے لے آئی ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے کی رکاوٹ دور کرے گی۔ زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی، IT اور توانائی جیسے شعبوں کی صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ یہ کونسل 1 ونڈو کی سہولت کا کردار ادا کرے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ یہ اگلے 5 سے 7 سال کے لیے 112 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا قابل تحسین منصوبہ ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کے مطابق 3 مختلف ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 سے 25 ارب ڈالرز مختص کر دی ہیں۔ معاشی بحالی کا یہ پلان بظاہراً تو شاندار ہے، جس پر اگر اس کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو معاشی بحران میں حیران کن حد تک کمی آ سکتی ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، عوام میں معاشی خوشحالی آ سکتی ہے اور ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر بن سکے گا اور کیسے بنے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی کئی حکومتیں مختلف نوعیت کے اچھے منصوبے لاتی رہی ہیں، لیکن کچھ کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔